بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج دنیا میں ظلم و زیادتی کی کثرت ہے اور بہت سے ظالم ایسے ہیں جو ظلم کرنے میں ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں کرتے، اور دنیا کا حال یہ ہے کہ آج دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ آج کے اس درس میں ظلم کے تعلق سے کچھ باتوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں دوسروں کے حقوق کو غصب کر لینا اور کسی چیز کو اس کی اپنی اصلی جگہ میں نہ رکھنا، جبکہ اس کے برخلاف عدل ہے، اور عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، تو ظلم اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور تمہارے درمیان میں نے اس کو حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین العادل ہے، ہر معاملے میں عدل کرے گا، انصاف کرے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انکار کیا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا، وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اور ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، لہذا ظلم و زیادتی سے ہمیں باز آ جانا چاہیے، کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم عدل کیا کریں، انصاف کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ رب العالمین عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، قرابت داروں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور برائی اور منکرات سے منع فرماتا ہے، ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس کی نصیحت کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی کو آڑے نہ آنے کا حکم دیا ہے، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے مانے نہ ہو، آڑے نہ آ جائیں، بلکہ تم عدل سے کام لیا کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عدل کرنے کا حکم دیا، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، ہر معاملے میں، چاہے مالی معاملات ہوں، چاہے خاندانی معاملات ہوں، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ، ہر معاملے میں ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے،
عدل سے کام لینا چاہیے، ظلم و زیادتی سے ہمیں اور آپ کو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ کیوں حرام کر رکھا ہے؟ تاکہ ان کا دین محفوظ رہے، ان کی دنیا بھی محفوظ رہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، اس لیے کہ جو ظلم ہوتا ہے قیامت کے دن تاریکی کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، ورنہ قیامت والے دن ہم تاریکی میں ہوں گے، وہاں تاریکی میں ہوں گے جہاں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی، اور وہ پل صراط ہے۔ پل صراط پر ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ روشنی کی شکل میں آئیں گے، لیکن جب ہم اور آپ ظلم کیے ہوئے رہیں گے تو ایسی صورت میں وہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اور اس تاریک جگہ میں جہاں پر پل صراط لگا ہوا ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، وہاں انسان کٹ کر نیچے گر جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور اس کو نہ چھوڑے کہ کوئی شخص اس کے اوپر ظلم کرے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی ضروریات کو پوری کرے اللہ رب العالمین اس کی ضروریات پوری کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا۔ کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ جب کوئی بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے تو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرنے کے لیے کیوں تیار کھڑا رہتا ہے؟ میرے بھائیو، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم تاریکی کی صورت میں ہوگا، اور جو شخص ظلم کرتا ہے یہ بلاؤں کے لانے کا سبب بنتا ہے، اور یہ ان اسباب میں سے ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے امتوں کو ہلاک کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے بہت سارے قوموں کو تم سے پہلے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بہت سارے رسول آئے دلیلیں لے کر کے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور یہ ان پر ایمان نہیں لائے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرم قوموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جن قوموں نے ظلم کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کیا شرک کر کے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کیا کفر کر کے، اور اس کے رسولوں کے ساتھ ظلم کیا ان کے اوپر ایمان نہ لا کر کے، ان کی باتوں کی تصدیق نہ کر کے، اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کر کے، اللہ رب العالمین نے کہا یہ مجرم قوم ہے، یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے مجرموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھے پڑی ہوئی تھی، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں تھے جو آباد تھے لیکن اب بیکار پڑے تھے، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بہت سے محل ویران پڑے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان بستیوں کو کیوں ہلاک کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے کہ اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جب بندے اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، چاہے اللہ کی ذات میں شریک بنائیں، چاہے اللہ کی صفات میں، چاہے اللہ کے افعال میں، یا اللہ رب العالمین کی ذات میں، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کا حق چھین کر ایسوں کو دے دیا جو اس کے مستحق نہیں تھے، لہذا انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ظالموں کو کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب ظلم منتشر ہو جائے تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، تمام لوگوں کے اوپر
اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ ان آزمائشوں سے بچو، فتنوں سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تم میں سے جن لوگوں نے خاص طور سے ظلم کیا انہیں یہ فتنہ نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب لوگ ظلم کرنے لگے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگے، کھلا شرک ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہو اور کھل کر کے کفر ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ ظالموں کو دیکھیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، فلم یاخذوا علی یدیہ، اور اس کے ہاتھ کو اس وقت نہ پکڑیں، اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کے اوپر اپنی سزا نازل کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کی سزائیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین ظالم کو معاف نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ظالم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے، بلکہ ان کے ظلم کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور دنیا میں جو اللہ رب العالمین کی سزائیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی سے محبت نہیں کرتا ہے جو ظلم کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے، ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ لوگ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، یہ لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا جو سیدھا راستہ ہے اس سے یہ لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اور ایسے لوگ فلاح سے بھی محروم رہتے ہیں، کامیابی سے بھی محروم رہتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے ہیں، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین گھات لگائے ہوئے رہتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھنا جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم، اللہ رب العالمین انہیں مؤخر کرتا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین اگر ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں ایک دن پکڑے گا اور وہ قیامت والا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو دنیا میں جلدی سزا دیتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سزا ہے جو انہیں جلدی دی جاتی ہے دنیا کے اندر ہی، آخرت سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو بکرہ نفیل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحب العقوبہ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم، کوئی بھی گناہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی سزا اللہ رب العالمین دینے میں جلدی کرے، دنیا کے اندر ہی اس کو جلدی سزا دے دے، جبکہ آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ البغی، ظلم و زیادتی، وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داریوں کو کاٹنا، صلہ رحمی نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دنیا کے اندر جلدی سزا دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی کبھی ان کی سزا بتدریج دیتا ہے، جیسا کہ ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ لیملی للظالم، اللہ رب العالمین ظالموں کے لیے سزا کو مؤخر کرتا ہے، حتی اذا اخذہ، لیکن جب اللہ رب العالمین اسے پکڑ لیتا ہے، لم یفلتہ، تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، ایسے ہی تیرے رب کا پکڑنا ہے، اذا اخذ القرى، جب بستی والوں کو پکڑ لیا، وہی ظالمہ، اور وہ ظلم کرنے والی تھی، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت ہی دردناک اور بہت ہی سخت ہوتی ہے۔
تو اللہ رب العالمین فوری طور پر اگر سزا نہیں دیتا ہے، تھوڑی بہت اس کو مہلت دے دیتا ہے، تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کے خون بہائے، میں نے لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، میں نے لوگوں کو مارا پیٹا۔ اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کو دنیا کے اندر بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا دے گا۔ ظالموں کی بدبختی کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ مظلوموں کی بد دعا اس کے خلاف فوری طور پر سنی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ تو ہمیں مظلوموں کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ جس کا گھر لٹ جائے، جس کا گھر برباد ہو جائے، جس کا گھر تباہ ہو جائے، جس کی گھر کو نظر آتش کر دیا جائے، کیا ایسے لوگوں کی آہیں نہیں نکلیں گی؟ کیا ایسے لوگوں کی بد دعائیں اللہ رب العالمین نہیں سنے گا؟ اللہ رب العالمین ان کی بد دعائیں سنیں گا، اور جو بھی ظلم کرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو سزا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ الصائم حتی یفطر، روزہ رکھنے والا یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ والامام العادل، ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہو۔ ودعوت المظلوم یرفعها اللہ فوق الغمام، اور مظلوم کی بد دعا اللہ رب العالمین بادلوں سے اوپر لے جاتا ہے۔ وتفتح لها ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرب، اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَعِزَّتِي، میرے عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد کروں گا چاہے کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ تو اللہ رب العالمین اس میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین مظلوموں کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی فریادوں کو سنتا ہے، اور ان کے خلاف جنہوں نے ظلم کیا ہوگا ایسے ظالموں سے بدلہ اللہ رب العالمین ضرور لے گا، دنیا کے اندر، آخرت سے پہلے پہلے۔ اللہ رب العالمین آخرت کے اندر جو بدلہ دینے والا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دعوت المظلوم مستجاب ہے، مظلوموں کی بد دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ مظلوم شخص فاجر و فاسق ہی کیوں نہ ہو، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو فاجر انسان، فاسق و فاجر انسان، اس کا فسق، اس کا فجور اس کے اپنے لیے ہے، اللہ رب العالمین اس سے حساب کتاب کرے گا۔ لیکن جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کو بدلہ دنیا کے اندر دے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر جو اللہ رب العالمین سزا دینے والا ہے، تو موت کے وقت ہی اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ اس کو محسوس کرنے لگے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر آپ ظالموں کو موت کی سختیوں میں جو ہوں گے انہیں دیکھ لیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو اس کے جانب پھیلائے ہوئے ہوں گے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، اپنے نفسوں کو آج نکالو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ کے تئیں جھوٹی باتیں بیان کیا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ رب العالمین کے آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے، اس پر ایمان نہیں لاتے تھے اور ٹھکرا دیتے تھے تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اسی وقت وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ جب فرشتے اس کی روحیں نکالنے کے لیے آئیں گے، اپنا ہاتھ پھیلائیں گے، اسی وقت اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کا حساب کتاب کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی لعنت ان کے ساتھ ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں پہنچائے گی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے
تو اللہ رب العالمین کی لعنت کی پھٹکار جو ہوگی ان کے اوپر پڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچائے گا، اگرچہ وہ معذرت کرتے پھریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم معذرت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی لعنت ظالموں کے اوپر ہوتی ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ رب العالمین کی ظالموں پر لعنت ہوتی ہے۔ جنہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا وہ تاریکیوں میں ہوں گے، تاریکیاں ایک کے اوپر ایک چھائی ہوئی ہوں گی، یہ لوگ اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا۔ واتقوا الشح، بخالت سے بچو، فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اس لیے کہ بخالت نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم، انہیں آمادہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کا خون بہایا، واستحلوا محارمہم، اور لوگوں کی حرمتیں پامال کی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ تاریکیوں میں ہوں گے، ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی جس کی روشنی میں چل کر کے وہ پل صراط کو پار کر لیں، جبکہ پل صراط پر ہر حال میں گزرنا ہے، جبکہ ہر انسان پل صراط سے گزرنے والا ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو پل صراط سے نہ گزرے۔ اللہ رب العالمین نے ظالموں کے سلسلے میں اور ان کے حوال کو تفصیل سے بیان کیا قرآن مجید میں، تاکہ ظالم ظلم کرنے سے پہلے وہ اپنی عاقبت کو سمجھ لے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھنا جو کچھ ظالم کر رہے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العالمین انہیں مؤخر کر رہا ہے ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، مہطعین ومقنعی رؤوسہم، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، خود ان کی طرف ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ظالموں کے احوال اس آیت میں بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین ظالموں سے غافل نہیں ہے، اور ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کسی طریقے سے معافی مل جائے، لیکن اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کرے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن حسرت اور ندامت میں ہوں گے، وہ لوگ بہت شرمندہ ہوں گے، لیکن ان کی شرمندگی انہیں کام نہ آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کہ اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ چن لیا ہوتا، رسول کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوتا، رسول کے فرمان پر عمل کر لیا ہوتا، رسول کی سنت سے محبت کرنے لگا ہوتا، اور محبت کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتا، ایمان پر میرا خاتمہ ہوا ہوتا، کاش میں نے ظلم نہ کیا ہوتا۔ اس طریقے سے وہ حسرت میں یہ باتیں کہے گا، لیکن اس کی حسرت اسے کوئی بھی نفع نہیں پہنچائیں گی۔ یہ ظالم لوگ قیامت کے دن فدیہ دینا چاہیں گے کہ کسی طریقے سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، تو انہیں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر ہر جان جس نے ظلم کیا ہے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان وہ بچا لے، لیکن وہ بچا نہیں پائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب عذاب دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ پشیماں ہوں گے، شرمندگی ان کے اوپر طاری ہوگی کہ ہم نے دنیا میں بڑا ظلم کیا ہے، لیکن آخرت میں شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں شرمندہ ہونا چاہیے، دنیا میں توبہ کر لینا چاہیے، اور جن کے ساتھ ظلم کیا ہے اگر ان کا مال لیا ہے تو ان کا مال واپس کر دینا چاہیے، ان کی زمین لی ہے تو ان کی زمین واپس کر دینی چاہیے،
ان کی جائیداد لی ہے تو ان کی جائیدادیں واپس کر دینی چاہیے اور ان سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ معاف کر دیں تو اللہ رب العالمین بھی معاف کر دے گا، اگر یہ مظلوم معاف نہ کریں تو اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جنہوں نے ظلم کیا ہے یہ لوگ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا کوئی جگری دوست نہیں ہوگا اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے قیامت کے دن کوئی بھی شفاعت کرنے والا، چاہے نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی شخص نہیں جائے گا ان کی شفاعت کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو ایسے لوگ شفاعت سے محروم ہوں گے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی، میری امت میں سے دو قسم کے لوگ ہیں جنہیں میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ امام ظلوم غشوم، ایسا امام، ایسا حکمران جو کہ ظلم کرنے والا ہو، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، اور جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور وسطیت اور اعتدال سے نکل جانے والا ہو۔ جو بھی ظلم کرنے والا ہو، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، چاہے مالی اعتبار سے کسی کے اوپر ظلم کرے، چاہے جسدی اعتبار سے کسی کے اوپر ظلم کرے، چاہے حقوق کے معاملے میں دوسرے کے اوپر ظلم کرے، ایسے لوگوں کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گئے تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ تو جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا آخرت میں ان کی سزا ایک یہ بھی ہوگی کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو ایسی صورت میں ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ لوگ مغفرت سے محروم ہوں گے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ہی معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ رب العالمین انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے اور انہیں سیدھا راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کو دکھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ رب العالمین سے سیدھا راستہ طلب کرتے ہیں، سیدھے راستے کو مانگتے ہیں، سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے قیامت کے دن یہ لوگ مفلس ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اتدرون من المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، تو صحابہ کرام نے کہا ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت میں سے مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکاۃ، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، ویاتی شتم ھذا، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، اس کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، اور اس کا مال لیا ہوگا، وسفک دم ھذا، اور اس کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی اور کو مارا پیٹا ہوگا، فیؤتی ھذا من حسناتہ، تو اس کی نیکیوں میں سے اسے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا، وھذا من حسناتہ، اور دوسرے لوگوں کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، فإن فنیت حسناتہ، اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان یقضى ما علیہ، فیصلہ ہونے سے پہلے، اخذ من خطایاہم، تو جن کے ساتھ ظلم کیا تھا اب ان کی خطائیں لے لی جائیں گی، فطرحت علیہ، ظلم کرنے والے کے اوپر ڈال دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو جنہوں نے ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، ان کا معاملہ بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن مفلس ہوں گے، اگرچہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا اور زکوٰۃ دی ہوگی اور نیکی کے سارے اعمال کیے ہوں گے۔ میرے بھائیو ان کی نیکیاں لے لی جائیں گی،
اور مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں یہ لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی، احاط بہم سرادقها، اس کی لپٹیں انہیں گھیر لیں گے۔ ان یستغیثوا، اگر وہ پکاریں گے، یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، تو انہیں ایسے پانی دیے جائیں گے جو تل چھٹ کی طرح ہوں گے، وہ اس کو جب اپنے چہرے سے قریب لائیں گے تو ان کے چہرے جھلس جائیں گے۔ بئس الشراب، یہ بہت برا پانی ہے، وساعت مرتفقہ، اور بہت برا ٹھکانہ بھی ہے جہنم۔ تو میرے بھائیو، یہ بھیانک عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جب پیاسے ہوں گے جہنم کے اندر تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس طریقے سے تیل کھولتا ہے۔ جب اس پانی کو اپنے چہرے سے قریب کریں گے ان کا چہرہ جھلس جائے گا۔ جب یہ پانی کو اپنے پیٹ میں ڈالیں گے تو ان کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ بھیانک ترین سزا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں دیا جائے گا۔ ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری انواع ہیں۔ ان میں سے پہلی نوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنا یا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کو اللہ رب العالمین ظلم کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ حق چھین کر دوسروں کو دیا جا رہا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ اور ظلم کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کیا جائے، اس کی حرمتوں کو پامال کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جنہوں نے اللہ کی حرمت سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اللہ رب العالمین کو حدود سے تجاوز کریں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ظالم کہہ رہا ہے جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، جو اللہ کے حدود کا خیال نہیں رکھتے، اس کی حرمتوں کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اس کو حرمتوں کو پامال کر جاتے ہیں۔ ظلم کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیات سے اعراض کرنا اور اس کے احکامات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو معطل کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور یہ اس سے اعراض کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے بھیج رکھا ہے آگے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی شخص ہو نہیں سکتا ہے جو اپنے رب کی آیات سے تجاوز کرتا ہے، جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ سرکشی اختیار کرتا ہے۔ ظلم کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا جائے، اس کے رسول پر جھوٹ باندھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا اور ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جو باتیں اللہ رب العالمین نے نہیں کہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کر کے بیان کیا جائے، جو اس کے رسول نے نہیں کہی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے بیان کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری جانب جھوٹی حدیث منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ظلم کی پانچویں صورت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکا جائے، اور اللہ کی عبادت کے لیے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ مسجدوں میں اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِی خَرَابِہَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اولئک، تو یہی وہ لوگ ہوں گے، ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ لوگ
اس میں خوف کھاتے ہوئے داخل ہوں گے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اس آیت پر آپ غور کریں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ظالم کہہ رہا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، مسجدوں کو خراب کرتے ہیں، مسجدوں کو توڑتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، مسجد میں آنے والوں کو ہراساں کرتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں. اور جب مسجد میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں وہاں جا کر شور مچاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ نمازی اللہ رب العالمین کی ٹھیک طریقے سے عبادت نہ کر سکیں. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں. ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ لیے جائیں. جو لوگ اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی شریعت سے فیصلے نہیں لیتے، دین کے مطابق فیصلے نہیں لیتے، بلکہ دنیاوی قانون کے مطابق فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ظالم کہہ رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ رب العالمین کو اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، یہ لوگ ظالم ہیں. تو میرے بھائیو، فیصلہ شریعت کے مطابق دینا ہے اور ہمیں فیصلہ شریعت کے مطابق لینا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے. تو ہمیں اس کا پابند ہونا چاہیے. اگر ہم اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ظالم کہہ رہا ہے. ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی گناہیں کرتا جائے، چاہے گناہ صغیرہ ہوں چاہے گناہ کبیرہ ہوں، یہ گناہیں کرتا جائے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرے. تو ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کا کیا معنی ہے یہاں پر اپنے اوپر ظلم کا معنی یہ ہے کہ جب لوگ گناہیں کرتے رہیں گے تو یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. تو جو لوگ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں اور انہیں معلوم بھی ہو کہ یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم میں ڈالتا ہے، اس علم کے باوجود بھی گناہ کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے باز نہ رکھیں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ یہی نفس جس کو آدمی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس کو توانا رکھنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہی جسم جہنم کے اندر جلے گا. تو میرے بھائیو، یہ اپنے اوپر ظلم ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے اختیار کر لیا. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، ان میں سے کچھ میانہ رو ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ اللہ کے حکم سے بھلائیوں کی جانب سبقت کرنے والے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 باتیں بیان فرمائی. کچھ لوگ تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہوں کا ارتکاب کر کے، کچھ میانہ رو ہیں، گناہیں تو ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بہت زیادہ ان سے نیکیاں نہیں ہو پاتی ہیں، جو ضروریات ہیں وہی نیکیاں کر پاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر بھلائی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں، چاہے بھلائی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں ہر ایک پر. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کے انواع میں سے ایک قسم یہ ہے کہ لوگوں کے مالوں کے ساتھ ظلم کیا جائے. لوگوں کے مالوں پر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے مالوں کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جائے، جو اس کا حق بنتا ہے حق نہ دیا جائے بلکہ باطل طریقے سے کھا جائے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا یہ کہ تجارت کے طریقے سے ہو، تجارت ہے اور ایک دوسرے کی رضامندگی سے مال
ادھر کا ادھر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تو کھا سکتے ہو، لیکن باطل طریقے سے اللہ رب العالمین نے مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو شخص حد سے تجاوز کرتے ہوئے ایسا کرے گا، وَظُلْمًا، اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے۔ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو یتیم لوگ ہوتے ہیں ان کا مال آدمی کھا جائے، تو جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں دراصل یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، وہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے۔ لوگوں کے مال کے سلسلے میں ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے ناجائز طریقے سے، چاہے ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، ایک انگشت کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر لوگوں کی زمینوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ ہوگا تو ایسے لوگوں کو اپنا قبضہ چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کی بھیانک سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی بھیانک سزا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من ظلم قید الشبر من الارض، جس نے ایک بالش کسی کی زمین ناحق طریقے سے لے لی، ظلم کرتے ہوئے لے لی، توقہ اللہ من سبع ارضین، اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ زمین 7 طبقوں میں ہے، اللہ رب العالمین اس زمین کو اس کے گلے میں لٹکا دے گا۔ کیسے اٹھا پاؤ گے؟ تھوڑی سی مٹی اگر سر پر اٹھانا ہو، 1 بوری سیمنٹ کی اٹھانا ہو، 2 بوری سیمنٹ کی اٹھانا ہو تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین 7 زمینوں کو طوق بنا کر کے گلے میں ڈال دے گا، اس کو کیسے اٹھاؤ گے؟ اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان سزاؤں سے ڈر جانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پابند ہوں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگوں کے مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگوں کے مال کے اوپر نہیں قبضہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو شخص کسی مسلمان کا حق قسمیں کھا کر کے لے لیتا ہے، فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم واجب کر رکھی ہے، وحرم علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام کر رکھی ہے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، وَإِن كَانَ شَيْءٌ يَسِيرًا یا رسول اللہ، اگرچہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو اللہ کے رسول، آپ نے بیان فرمایا، وَإِن قَدِيبٌ مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائی، ایک مسواک اگر اس کو بھی ظلم کرتے ہوئے لے لیا جائے، اگر اس کو بھی ظلم لے لیا جائے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سزائیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایک مسواک بھی لے لیا جائے ظلم کرتے ہوئے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، ایسے لوگوں کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کیا ہمیں یقین نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ میرے بھائیو، دنیا کے اندر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے فسادات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے مال غصب کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس سے خوف بھی نہیں ہوتا ہے۔ ظلم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے گواہی کو چھپا لیا جائے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو شخص، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے گواہی کو چھپا لے اپنے پاس، اللہ کے لیے جو گواہی دینی ہے، انسان اس گواہی کو چھپا لے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، محکمے میں جا کر کے، کورٹ کچہری میں جا کر کے اگر گواہوں کو چھپا لیا جائے، گواہی کو چھپا لیا جائے اور عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی نہ دی جائے
اور جو گواہی دینے والوں ہوں اور جو گواہی دینے والے ہوں ان کو ہراساں کیا جائے کہ وہ گواہی نہ دیں، اپنی گواہی سے مکر جائیں، یا رشوت دے کر کے انہیں غلط بیانی پر مجبور کر دیا جائے، تو میرے بھائیو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہا اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ لوگوں پر ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو نوکری کرتے ہیں تو ان کا جو حق بنتا ہے، ان کا جو پیسہ بنتا ہے، ان کی جو سیلری بنتی ہے، ان کا جو اینڈ آف سروس بنتا ہے وہ نہ دیا جائے، تو میرے بھائیو ان سے کام تو پورا لے رہے ہیں لیکن جو ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ ہیں جن کے خلاف میں کھڑا ہوں گا، رجل آتا بی ثم غدر، ایک وہ شخص ہے جس نے مجھے عہد دیا پھر اس کے بعد وہ غداری کر جائے، ورجل باع حرا ثم اکل ثمنہ، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی آزاد آدمی کو بیچ دے پھر اس کی قیمت کھا جائے، ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤته اجرہ، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ کسی آدمی کو مزدوری پر رکھے اور اس سے پورا کام لے اور اس کے جو اجرت بنتی ہو وہ اجرت نہ دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا جنہوں نے مزدوروں کی مزدوری نہیں دی، ان کا حق نہیں دیا جو ان کا حق بنتا تھا اینڈ آف سروس کی صورت میں یا کسی اور صورت میں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس کا حریف اللہ رب العالمین بن جائے۔ اسی طریقے سے ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی نے قرض لیا ہے لیکن اس کے پاس قرض کا مال لوٹانے کے لیے تو موجود ہے لیکن وہ نہیں لوٹا رہا ہے بلکہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ظلم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ تو میرے بھائیو جس کا حق لیا ہو، جس سے قرض لیا ہو، اس کا قرض واپس کر دینا چاہیے، اور اگر قرض واپس نہیں کرتے ہیں اور اس اثناء میں انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی روح کو دنیا کے اندر معلق رکھے گا، اس کی جو حقیقی جگہ ہوگی وہاں پر نہیں لوٹائے گا، یہ اس کے لیے سزا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، فرماتے تھے کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں ایسے کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ ظلم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ سود لیا جائے، سود دیا جائے، سود کی گواہی دی جائے، سود کھایا جائے، سود کھلایا جائے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے ظلم میں سے ان لوگوں کا ظلم یہ ہے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے راستے سے وہ بہت روکنے والے تھے، واخذہم الربا، اور وہ سود لیا کرتے تھے، وقد نہوا عنہ، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے تھے، واعتدنا للکافرین منہم عذابا الیما، تو ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو سودی معاملات کرنا اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، اور ایسے ظالموں کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ کفر کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ظلم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے لوگوں کو بلا وجہ تھپڑ رسید کر دیا جائے، لوگوں کو بلا وجہ ایذا دیا جائے، لوگوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچائی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ضرب بصوت، جو شخص کسی کو کوڑے سے مارے، اقتص منہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے،
مسند بزار میں ہے، سنن کبریٰ بہقی میں ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، بلا وجہ کسی کو مار دینا اللہ رب العالمین اس کا بھی بدلہ دے گا۔ ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں، اگر بیان کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ انہی میں سے یہ ہے کہ بہت سارے باپ اپنے اولادوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ معاملات برے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹے بھی، اولادیں بھی باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کر کے، ان کے ساتھ سختی کر کے، ان کے اوپر خرچہ نہ کر کے، ان کے ساتھ سوء ادب کر کے۔ ظلم کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ بہت سارے شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اور بہت ساری بیویاں اپنے شوہروں پر ظلم کرتی ہیں۔ ظلم کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ عورتوں کا جو میراث میں حق بنتا ہے، ان کا حق نہ دیا جائے، ان کو محروم رکھا جائے، ٹال مٹول سے کام لیا جائے۔ اور ظلم کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ جو بندے دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کو دین سے روکا جائے، اور بہت سارے بندے ایسے ہیں جو بری چیزیں پھیلاتے ہیں، شبہات کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ظلم سے کام لے رہے ہیں۔ تو ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں، ہمیں ان تمام مظالم سے بچنا چاہیے، ان تمام ظلموں سے بچنا چاہیے، خود اپنے آپ کو ان سے روک کے رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم نہیں روکیں گے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ایسے ظالموں کو سخت ترین سزا دیتا ہے، اور آخرت میں اس سے بھی بری سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔